آفتاب میمن صاحب ایک سینئر بیوروکریٹ ہیں. وہ انگریزی، اردو اور سندھی تینوں زبانوں میں لکھتے ہیں. ان کی ایک کتاب ہے جو انہوں نے بھیجی تھی، قابل رحم قوم. یہ اتفاق سے مجھ سے مس پلیس ہو گئی تھی. ان دونوں میرے زیر مطالعہ ہے. تو اس میں سے ایک اچھا چیپٹر تھا. میں نے سوچا کہ اس کو وربیٹم اس کا ایک آدھ صفحہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. بڑی اچھی عمدہ اردو میں، جس میں بڑی روانی ہے، سراست ہے. تو اس میں انہوں نے یہ انگریزوں کے ساتھ تالپور حکمرانوں کی لڑائی کا نقشہ کھینچا ہے. ملاحظہ ہو: مرویسوں پر سن نہ ریسوں. عذاب بعد ہم پہ بعد میں آشکار ہوا کہ یہ مرویسوں سن نہ ریسوں تو سندھی زبان کا کلام ہی نہیں ہے. سندھ کے آخری حکمران تالپور جو تھے، حیدرآباد کے تالپور صاحبان، انگریز چارلس نیپیر کی فوج کے آنے کا سن کر خواب خرگوش سے اٹھے. ناباقاعدہ تربیت یافتہ فوج تھی اور اس پہ محلاتی سازشیں، آپس میں دست و گریباں. راجہ چچ کا سندھ جو کشمیر سے لے کر کچھ تک پھیلا ہوا تھا، موجودہ سندھ میں سمٹ کر یوں آیا کہ خیرپور کی راجدھانی الگ، تو حیدرآباد کی الگ، تو میرپور خاص کی الگ، ہر ایک کا کعبہ الگ. سندھ کے بظاہر تو 3 حصے تھے، پر اصل میں ان تینوں حصوں کے بھی حصے بکھرے ہو چکے تھے. ان کے بھی حصے بکھرے ہو چکے تھے. خیرپور کے میر صاحبان انگریز کے ساتھ صلح کر چکے تھے، تو میرپور خاص کے میر صاحبان آپس میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے. بھائی بھائی سے دست و گریباں تھا. ایسے میں حیدرآباد کے تالپوروں کو سرنگو کرنا اور کراچی میں قبضہ کرنا انگریزوں کے لیے اہم تھا. تالپور حکمرانوں نے بلوچ سرداروں کو مدد کے لیے طلب کیا. بلوچ تو بلوچ، سماٹ یعنی غیر بلوچ اور ہندوؤں نے بھی مدد کی. ہندوؤں کے علاوہ میگھواڑ بھی مدد کو ہے. یہ ہندوؤں کی ایک شودر کاسٹ، نچلی کاسٹ ہے، لیکن یہ بھی مدد کو ہے. 17 فروری 1843 بروز جمعہ موجودہ حیدرآباد کے نزدیک میانی کے قریب ایک مختصر جنگ ہوئی. اس جنگ میں سب سے پہلے فرار ہونے والوں میں میر صاحبان کے علاوہ ان کی بلوچ برادری تھی، جس کے بل بوتے پہ وہ سندھ پر حکومت کرتے رہے. بہاول خان رند کی سرداری میں آئے ہوئے رند بلوچ میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے. ان کے ساتھ ہی لغاری بلوچ اپنے سردار نواب احمد خان لغاری کے ساتھ فرار ہوئے. میر نصیر خان تالپور اور میر شہداد خان نے میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کی. چانگ، گوپانگ، مری اور نظامانی البتہ میدان جنگ میں اپنے سالاروں کے راہ فرار اختیار کرنے کے بعد بھی لڑتے رہے. ہوش محمد کامبارانی المعروف ہوشی شدی، یہ مکرانی تھا جسے ہم حبشی کہتے ہیں، البتہ اپنے توپ خانے کے ساتھ ڈٹا رہا. پر ہر حکمران کے طرح میر صاحبان نے بھی خوش آمدی اور حاشیہ برداروں کو کلیدی عہدہ ہائے دیے ہوئے تھے. توپ خانے کا تمچی حاول نامی شخص دھوکہ دے گیا. سالار ہوش محمد کو بھی پتہ تب چلا جب توپ خانے کو آگ لگ گئی. 2 سے 3 گھنٹے کی اس جنگ میں انگریز فوج کے صرف 27 سپاہی مارے گئے اور تالپوروں کے 5000 لشکری. کیسی بے ترتیب اور بے دلی سے جنگ ہوئی، وہ تو رند، لغاری اور خود میر صاحبان کے میدان سے اٹھ کھڑے ہونا اور بھاگنے سے ظاہر ہے. البتہ ہوش محمد اور اس کے ساتھی تالپور حکمرانوں پہ قربان ہوئے، شہید کہلائے. ایسے میں دوران جنگ
ہوش محمد نے اپنے لشکر کی ہمت بڑھانے کے لیے نعرہ لگایا، مرویسوں پر سن نہ ڈیسوں۔ کیسا رہا بتائیے گا، اور آئندہ بھی میں ان کی کتاب پہ مختلف تبصرے کرتا رہوں گا۔ شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔